خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، آج میں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی ہوگا۔ دیکھیے کہاں تک تلاوت ہوتی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کسی گروہ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اپنا پیغمبر بھیجے اور اس کے ذریعے اس گروہ کے اوپر ابدی فلاح کا راستہ کھولے۔ نبی آخر الزماں کی بعثت سے پہلے یہ نعمت بنی اسرائیل یعنی یہود کو دی گئی تھی، مگر مدت گزرنے کے بعد ان کا دین ان کے لیے ایک قسم کی تقلیدی رسم بن گیا تھا، نہ کہ شعوری فیصلہ کے تحت اختیار کی ہوئی ایک چیز۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے حقیقت کھول دی۔ ان میں سے جن افراد کا شعور زندہ تھا
وہ فوراً آپ کی صداقت کو پہچان گئے اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ اور جن لوگوں کے لیے ان کا دین آبائی رواج بن چکا تھا، دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیے تشریح کیا مولانا نے تشریح کیا ہے، ان میں سے جن افراد کا شعور زندہ تھا وہ وفود آپ کی صداقت کو پہچان گئے اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ اس کے بعد دیکھیے جو مسلمان کہتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے ان کا دین آبائی رواج بن چکا تھا، یعنی خاندانی رواج بن چکا تھا، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ دادا چل رہے تھے تو ہم کو بھی اسی پہ چلنا پڑے گا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ان کا دین آبائی رواج بن چکا تھا، ان کو آپ کی آواز نامانوس آواز لگی، وہ ابھی تک گئے اور آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب سوال پر اگرچہ آپ کی نبوت کے بارے میں توریت میں اتنی واضح علامتیں تھیں، یہود کے لیے آپ کی صداقت کو سمجھنا مشکل نہ تھا، مگر دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صدیوں کے عمل سے ان کے ہاں جو مذہبی ڈھانچہ بن گیا تھا، ان میں ان کو سرداری حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بزرگوں کی گدیوں پر بیٹھ کر عوام کا مرجع بنے ہوئے تھے۔ مذہب کے نام پر طرح طرح کے نذرانے سال بھر ان کو ملتے رہا، طرح طرح کے نذرانے سال بھر ان کو ملتے رہتے تھے۔ ان کو نظر آیا کہ اگر انہوں نے نبی عربی کو پہچان لیا، سچا مان لیا، تو ان کی مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی، مفادات کا سارا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا۔ یہود کو چونکہ اس وقت عرب میں مذہب کی نمائندگی کا مقام حاصل تھا، لوگ ان سے نبی عربی کی بابت پوچھتے، وہ ہم معصومانہ انداز میں کوئی ایسی شوشہ کی بات کہہ دیتے جسے پیغمبر کی ذات اور آپ کا مشن لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہو جاتا، یعنی شک کے دائرے میں پڑ جاتے، لوگ شک کرنے لگتے تھے۔ اپنے وعظوں میں وہ لوگوں سے کہتے کہ حق پرست بنو اور حق کا ساتھ دو، مگر عملاً جب خود ان کے لیے حق کا ساتھ دینے کا وقت آیا تو وہ حق کا ساتھ نہ دے سکے۔ بہت ہی اہم تفسیر مولانا نے کہی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی پکار پر لبیک کہنا جب اس قیمت پر ہو کہ آدمی کو اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلنا پڑے۔ دیکھیے امپورٹنٹ بات، خدا کی پکار پر لبیک کہنا جب اس قیمت پر ہو کہ آدمی کو اپنی ڈھانچہ بدلنا پڑے، عزت و شرف کی گدیوں سے اپنے کو اتارنا ہو، تو یہ وقت ان لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے جو انہیں دنیاوی جلووں میں اپنا مذہبی مقام بنائے ہوئے ہوں، مگر وہ لوگ جو خشوع کی طرح کی سطح پر جی رہے ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے خرچ کرنے میں، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے میں اور اللہ کے لیے صبر کرنے میں وہ چیز پا لیتے ہیں جو دوسرے لوگ دنیا کے تماشوں میں پاتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ڈرنے کی چیز اللہ کا غضب ہے، نہ کہ دنیاوی اندیشے۔ دوستو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسرے جان کی کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو جیتی رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہارے پار کرایا، پھر بچایا تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔
تو آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. جب ہم لوگ یہود کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر فضیلت دی تھی، یعنی ان کو اپنے اس خاص کام کے لیے چنا تھا کہ ان کے پاس اپنے وحی بھیجے اور ان کے ذریعے دوسری قوموں کو اپنی مرضی سے باخبر کرے. پھر اس منصب کی نسبت سے ان کو اور بہت سی نعمتیں اور سہولتیں دی گئیں. اپنے دشمنوں پر غلبہ، وقتی لغزشوں سے درگزر، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی نصرت اور خداوند کی طرف سے اس کے لیے روٹی کا انتظام وغیرہ. اس سے یہودی، ان کی نسلیں اس غلط فہمی میں پڑ گئیں کہ ہم اللہ کی خاص امت ہیں، ہم ہر حال میں آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے. مگر خدا کے اس قسم کے معاملات کسی کے لیے پشتینی نہیں ہوتے، یعنی خاندانی نہیں ہوتے. کسی گروہ کے اگلے لوگوں کا فیصلہ ان کے پچھلے لوگوں کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے. خدا کے انصاف کا دن اتنا سخت ہوگا کہ وہاں اپنے عمل کے سوا کوئی بھی دوسری چیز کسی کے کام آنے والی نہیں ہے. وہ تو ہم بات ہے. سچی دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائے. دیکھیے غور سے سنیے گا. سچی دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائے، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر یقین کرے، آخرت کے حساب سے ڈر کر زندگی گزارے، پاک روزی سے اپنی ضروریات پوری کرے. جن لوگوں پر اس کو اختیار حاصل ہے ان کو جرم کرنے سے روک دے. تو جناب آخر میں تفسیر کیا، یہ آخری پیرا میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ سچی دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرائے. لیکن دوسرے بہانے سے ہم تو معبود ٹھہرے ہوئے ہیں. کبھی کسی قبر پر چلے جاتے ہیں اور سفارش کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے سفارش کر دو وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے خرافات جو ہو رہے ہیں ہم مسلمانوں میں، آپ اس پہ خود ہی توجہ کریں کہ کیا یہ صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہت اہم بات ہوگی. ایک صاحب تھے، انہوں نے پوچھا ہم سے کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں، قبر میں قبر کے پاس جا کے دعا کرنا چاہیے سفارش کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یا تو آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس بزرگ کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اس قبر میں ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے سن لی میری دعا کو اور ان کے زبان میں چینجنگ آ گئی، ان کے احساسات بدل گئے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی طرح سے جو حق بات ہے، حق بات کو دوسروں کے سامنے کہنا چاہیے لیکن ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. بہت پیار محبت سے اسلام کی باتیں دوسروں کو سمجھانا چاہیے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اب آگے کی طرف ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، یا بس اسی پہ میں رک جاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھائی ہوگی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ 58 پیج سے. آپ 58 دیکھتا ہوں ذرا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جائے اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازہ میں سر جھکائے ہوئے اور کہو کہ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے، تو ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے۔ اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، عصا مانے لاٹھی، ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، جب پتھر پہ مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو تو وہ نکالے ہم کو جو اگتا ہے زمین سے، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ ایک بات سوچنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جانتے تھے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ ہے اور وہ حد پر نہ رہتے تھے۔ یہود پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات کیے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا کے شکر گزار بنتے، مگر انہوں نے بالکل برعکس ثبوت دیا۔ ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں داخل ہو تو فاتحانہ تمکنت سے نہیں بلکہ عجز کے ساتھ اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، مگر وہ اس کو بجائے تفریحی کلمات کے بولنے لگے۔ ان کو من و سلوہ کی قدرت غذائیں دی گئی تاکہ وہ معاشی جدوجہد سے فارغ رہ کر احکام الہی کے بجا آوری میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہوں،
مگر انہوں نے چٹپٹے اور مسالہ دار کھانوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انہوں نے دنیا میں ضرورت پر قناعت نہ کر کے لذت کی تلاش کی۔ ان کی بے حسی اتنی بڑھی کہ اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ثابت نہ ہوئیں۔ ان کی تنبیہ کے لیے جو اللہ کے بندے اٹھے ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا حتیٰ کہ قتل کر ڈالا۔ یہود میں ڈٹائی اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہے، مگر خدا کے یہاں نسلی اور گروہی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں۔ ایک یہودی کو بھی اسی خدائی قانون سے جانچا جائے گا جس سے ایک غیر یہودی کو جانچا جائے گا۔ جنت اسی کے لیے ہے جو جنت والے عمل کرے، نہ کہ کسی نسل یا گروہ کے لیے۔ زمین کے اوپر شکر، صبر، تواضع اور قناعت کے ساتھ رہنا زمین کی اصلاح ہے۔ اس کے برعکس ناشکری، بے صبری، گھمنڈ اور حجب کے ساتھ رہنا زمین میں فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے خدا کا قائم کیا ہوا فطری نظام ٹوٹتا ہے، یہ حد سے نکل جاتا ہے، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنے حد کے اندر رہے۔ ہاں تو جناب، آج آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر 61 کی تلاوت کی۔ اس میں ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے اور زندگی میں انقلاب برپا کیجیے، اور آپ کو یہ پسند آئے چونکہ ثواب کا کام ہے، اللہ قرآن شریف ہی ہے، تو بہرحال کیا کہنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیغام کو پہنچانے میں بھی ثواب ملے گا ہم لوگوں کو۔ اور آخر میں آپ سے دعا کرنے کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔